الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز و محترم میرے دینی ملی جماعتی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اور جمعیت اہل حدیث کے تمام ہی ذمہ داران و اراکین اور اس کے متعلقین، خاص طور پر ہماری مقامی جمعیت اور جو پورے پاکوڑ ضلع میں ہر گاؤں کی جو مقامی جمعیت کے ناظم ہیں، امیر ہیں، خازن ہیں اور ان کے اراکین ہیں، اسی طریقے سے پاکوڑ ضلع کی جو ہماری جمعیت ہے اس کے مولانا صادق صاحب جو امیر ہیں، مولانا مستفیض الرحمن صاحب جو ناظم ہیں، عبدالواحد صاحب جو اس کے خازن ہیں، اور ان سب کے نائبین با تمکین، اور ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے امیر محترم جو ابھی شاید اسٹیج پر نہیں ہیں، جناب مولانا یونس اثری صاحب، اور اس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عقیل اختر مکی صاحب، اور اس وقت کے عملی طور پر روح رواں جو نائب ناظم مولانا شمس الحق صاحب اور دیگر تمام نائبین اور معزز حضرات، اور ہمارے اس اہم ترین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام مقررین، علماء اور مدارس کے ذمہ داران اور اس کے مدرسین، اور دیگر مساجد کے ائمہ و خطبہ اور متولین حضرات، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکوڑ کی اس سرزمین پر اس وقت ہم کھڑے ہیں جہاں پر ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہم نے منعقد کی تھی 2004 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اصطلاحی اعتبار سے آل انڈیا اہل حدیث کہتے ہیں، آل انڈیا، لیکن حقیقت میں 17 ملکوں کے لوگ تھے، امریکہ سے لے کر کے اور بریطانیہ اور عرب دنیا کی اور افریقہ کے ممالک کی 17 ملکوں کے لوگ پاکوڑ کی اس دھرتی پر جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ ویسی تاریخی جگہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی میں گیا، افریقہ میں گیا اور یا بریطانیہ یورپ میں گیا، یا آپ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، کون سا ملک تھا، کون سا خطہ تھا جس کے نمائندے اس کانفرنس میں نہیں تھے؟ یقین جانیے میرے دل جذبات سے معجزن ہے، اور ایسی تاریخ میں نے نہیں دیکھی۔ کل میں مئو میں تھا تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے بعض لوگ آپ کے بارے میں کہنے لگے، بتایا لوگوں نے، اس بات کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے پاکوڑ کانفرنس پر کئی چیزیں نکالی، اس میں سے اس کا ترجمان کا خصوصی کہ اس کی خصوصی اشاعت آئی، خصوصی نمبر آیا، ہندی جو اصلاح سماج ہے اس کا خصوصی نمبر آیا، انگریزی دی سمپل ٹروتھ کا خصوصی نمبر آیا، اور ہم نے بہت بنیادی طور پر پاکوڑ کا ذکر اپنے بات کے الاستقامہ میں بھی کیا۔ یعنی جمعیت اہل حدیث کے 4 میگزین ہیں، ان سب میں پاکوڑ کانفرنس کا ذکر ہے، لیکن ایک بات جو مجھے پرسوں معلوم ہوئی مئو میں، وہ میرے لیے وہ اس طریقے سے کسی نے نہیں بتایا۔
کویت کے لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکڑ کانفرنس پاکڑ کے اس خطے میں نہیں ہے، پاکڑ کانفرنس تو میں نے فرکھا کے پاس دیکھا ہے، کانفرنس وہاں ہو رہی۔ یہ ایک بڑے ذمہ دار نے کہا، اور جب وہ آئے تو میں نے جیپ پر ان کو گھمایا، کہا کہ یہ ہے پاکڑ کانفرنس آپ کی۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوگا کہ آزادی ہند میں جمعیت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کا کیا کردار ہے، آپ عرض کیجئے گا۔ یہ پاکڑ کی سرزمین ہے، کل اس کے بارے میں اگر موقع ملا اور رہا تو کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن پاکڑ کی مناسبت سے جو مئو کے آدمی نے کہا تو میری حقیقت میں میرے اوپر ایک خاص رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے بتایا لوگوں نے مئو کے کہ مولانا جس گاؤں جہاں ہم ٹھہرے تھے، جہاں ہم نکلتے تھے، گھر کی عورتوں نے مردوں نے وہ کھانا بناتے تھے، اور کھانا دال چاول اور سبزی بنا کر کے کہا کہ ہم کو کھانا دیتے تھے۔ یہاں بہت سے تینوں دن ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، اور جب ہم ان کی غربت دیکھتے تھے، دیکھا کہ یہ غریب ہیں تو پیسہ دینے کی کوشش کی، تو کہا کہ انہوں نے ایسے خدمت کی کہ چند روپیے لے کر کے انہوں نے ہم کو کھانے کھلایا، بڑی محبت سے بیٹھا کر کے اپنے دروازے پر چھوٹی سی کٹیا میں یا اپنے دروازے پر بیٹھا کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک کسی نے یہ ہم کو رپورٹ نہیں دی۔ میں اس وقت تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا، ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کے بہت سے مقررین اور خطبہ ہیں، لیکن میں ایک حدیث جلدی سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں نیت درست کر لو، نیت پاک کر لو، نیت پختہ کر لو، اور خالص طور پر اللہ کے لیے تم ہو جاؤ۔ یہی دین ہے، پورا دین، پورے مسلمان ہو جاؤ گے، جنت میں جانے کے مستحق ہو جاؤ گے، دنیا میں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ خیر خواہی اور دل تو صاف بہت رہتا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا قلنا یا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے ہم خیر خواہی، کس کا بھلا چاہیں، کس کے لیے دل سے ہم اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی کی سوچیں ہم کریں اس کے لیے۔ ہم تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے ہم بھلائی سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ ہم کو یہ بھلائی پہنچ جائے، ہم کو اس نقصان سے بچا دیا جائے، اور ہم کو یہ نفع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ کا بھلا چاہو۔ اللہ کا بھلا کیا چاہیں گے؟ حدیث قدسی میں ہے کہ ساری دنیا کے سب لوگ بڑے سے بڑے متقی اور نیک ہو کر کے اللہ کی سب عبادت کریں تب بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور سب لوگ باغی ہو کے فرعون سے بھی بڑا کافر ہو جائیں، اس سے بڑا بغاوت کر دیں، روزہ نماز حج زکات دین ایمان سب چھوڑ دیں، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی، کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بھلائی یہی ہے کہ وہ ہم کو ایک لمحے کے لیے بھولتا۔ شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی۔ اللہ کو بھلا دینا، اللہ کو ایک نہ جاننا، اور اللہ کو قادر مطلق نہ سمجھنا، اور مر کر کے اللہ جل شانہ ہی صرف رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا۔ یہ چیز پورے طور پر دل میں جب جاگزی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ میں خیر خواہ ہوں، میرے پاس دین ہے، میں ایماندار ہوں، اور بہت زیادہ غور کر کے شرک کی تمام باتوں سے بچنا۔ آج مسلمان اور اہل حدیث حضرات بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں موحد ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزاری ہونی چاہیے کہ شرک کے سارے آلائشوں سے بچایا۔ لیکن شرک اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی پوشیدہ طریقے سے آتی ہے کہ انسان کا ایمان برباد کر کے چلی جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا، اللہ پر یقین نہیں ہے، جیسے کافر کو نہیں ہے
ایک غیر اہل حدیث کو اللہ پر کم یقین ہے، اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، وہ دنیا میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتا۔ مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کا، اللہ پر یقین کا، اللہ کے دین پر قائم رہ کر کے اللہ کو خوش کرنے کا یہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہے۔ اس لیے ہم کو اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ للہ ولکتابہ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہمارے گھروں میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ پر اس کو نازل کرتا، آسمان پر اتارتا، زمین کو دیتا، تو یہ بھونچال آ جاتا، بھوئی ڈول شروع ہو جاتی، زلزلہ برپا ہو جاتا، یہ زمین کہو بالا ہو جاتی، اور سب مارے ڈر کے رونے لگتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہم قرآن کو مسلمان ہو کر کے کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ایسی کیفیت ہمارے پر طاری ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، کیا وہ عظمت ہمارے دلوں میں ہے؟ میں آپ سے، علماء سے، طلباء سے، سب سے کہتا ہوں کہ قرآن کی یہ عظمت ہم نے، بلکہ اس کے حق ہم نے پہلا ہی حق قائم کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا تھا؟ بڑی تیاریوں کے بعد گئے تھے، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ مضبوط انسان تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اقرأ باسم ربک الذی خلق اور چند آیتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ اپنے بدن کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، لگتا ہے کہ اب آپ اس کی ذمہ داری اور اس کلام کی عظمت کی وجہ سے آپ دہل گئے، ڈر گئے۔ انی اخشى علی نفسی الہلاک، اور آ کر کے گھر میں کیسے کیسے پہنچے کانپتے ہوئے، تو کہا مجھے کمبل ڈال دو میرے اوپر، میرا جسم قابو میں نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بچ نہیں سکوں گا۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت دلوں سے نکل گئی، اسی لیے ہم صرف دعوے دار ہیں، اس وقت غنیمت ہے، لیکن یہ کہ ہم قرآن کی عظمت کے اپنے دلوں میں بیٹھا ہے۔ ایک جملہ میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کنوینٹ میں بھیجنے کے لیے، اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، اور مشن اسکولوں میں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پر انسان بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی لائق ہو جائے، اور یہی مدارس، یہی مساجد، یہی مکاتب جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، ان میں نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ اس پر دو پیسہ کوئی خرچ کرنے والا ہے۔ جتنا ایک بچے کے ٹیوشن میں دیتے ہیں، اس مدرس کی تنخواہ اتنی نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کے لیے خیر خواہی کہاں چلے گی؟ کم سے کم قرآن کی خیر خواہی یہ ہے کہ ایمان، ایسا ایمان ہو کہ اس قرآن کی عظمت کے سامنے آپ کا دل لرز رہا ہو، اس پر ایسا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہی آخری چیز ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس کو پکڑ لیا وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں یاد رکھو، دنیا کی ساری قوموں کے بارے میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کریم کو تھام لیا ہے، جس نے اس قرآن کریم پر ایمان لایا ہے، جو اس کے لیے جیتا اور جاگتا ہے، دنیا کی نظر میں چاہے جیسا ہو، اللہ تعالیٰ سربلند اسی کو کرے گا، وہی سب سے اونچا ہوگا اللہ کے نزدیک، اور قیامت کے دن تو سب سے بڑا اس کا مقام ہے ہی۔ اور دوسرے لوگ جو اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے وہ برباد ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ روس کے مسلمانوں نے اسی طریقے سے، جیسے اس وقت یہ ہوڑ چلی ہوئی ہے مشن اسکولوں کی، دنیا میں آگے بڑھنے کی، کمیونسٹ کے نام پر آگے بڑھے تھے، روئے زمین کے سب سے بدتر مینے مسلمان، سب سے کمزور مسلمان، سب سے ستائے ہوئے مسلمان، اور بلکہ نسل کی نسل جانتی ہی نہیں کہ مسلمان ہیں، وہ کمیونسٹ ہو کر کے پھر کسی اور قوم میں جا کے ختم ہو۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن کا حق ہے کہ ایمان لے آئیں، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو سکھائیں، اور اس ایمان کے ساتھ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں، اس دنیا میں بھی اچھے، چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، مکاتب ہمارے ختم ہو رہے ہیں،
مکتبوں میں پڑھے ہوئے لوگ، کل میں بتاؤں گا کہ تاریخ کے سب سے بڑے لوگ تھے، سب سے عظیم لوگ تھے، اور اس دیش کو جو کنگال ہو چکا تھا انہوں نے یہ آزاد کرایا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ قربانی دی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر اپنے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی، اور اس رسول پر جو رسول رات کے اندھیرے میں دعائیں کرتے تھے، ہمارے دل پتھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں امت کے لیے دعا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی جب سر اٹھائیں گے کسی کا سر نہیں اٹھے گا، اس وقت بھی امتی میری امت کے لوگ اللہ جل شانہ دنیا کی ساری مصیبتیں اکٹھا کی جائیں، سارے مظالم اکٹھے کیے جائیں، جنگوں سے لے کر کے عام فسادات تک، یا دنیا میں جتنے مظالم اٹھائے گئے ہوں گے، اس دن کے چند سیکنڈ کا ایک انسان پر جو مصیبت آئے گی، وہ ساری دنیا کی ساری مصیبتوں کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے دعا کرتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، کہا تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے کہ ایک دعا میں آپ کی عزت بلند کرنے کے لیے ضرور قبول کروں گا، ہر نبی سے کہا تھا، صحیح حدیث ہے کہ ایک دعا ضرور قبول کروں گا، جو مانگو گے یہ ایک عزت کے طور پر کہہ رہا ہوں، سب کچھ تو دیتا ہی ہوں میں، تمہاری دعا سنتا ہوں میں، لیکن ایک دعا ضرور قبول کروں گا، بہت عزت دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگی، بڑے کٹھن وقت آئے، بڑی اہم ضرورت آئی اور بڑی چیز ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی جو ایک کی اتھارٹی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے لیے اس دعوت کو بچا کر کے بھی رکھا ہے، چھپا کر کے بھی رکھا ہے، اس کے آڑے وقت میں اللہ جل شانہ سے مانگوں۔ اس امت کا، اس نبی کا کیا حق ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس نبی کے ساتھ کم سے کم اس کی ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ کر، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کی ساری چیزوں کی محبت کو تم نیچے کر دو گے اور رسول کی، اللہ رسول کی محبت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی ایک ایک چیز۔ میں ایک بات اور کر کے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ رکعت الفجر، فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کیسی دولت والے آئے، کیسی کرسی والے آئے، اور کہاں سونے کے پہاڑ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے پاس خزانے ہیں، بینک بیلنس، یہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اور ہر ایک آفتاب ملا کر کے یہ کیا ہے، یہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے کی یہ بہتر ہے۔ سوچ سکتے ہیں سب سے بہتر دولت، آج ہم دولت کے جگہ ہماری دنیا بن جائے، 60 سال کی زندگی ہے، بہت غور کرنے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر فجر سے 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہم کو محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ کیا ہمارا ایمان ہے اس نبی پر جیسا ایمان ہونا چاہیے؟ پھر فرض کا کیا حال ہوگا، فرض کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن ہم اپنے غریبان میں نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ کیا ہم خیر خواہ ہیں نبی کے اپنے؟ اور ہم میں سے اکثریت مولانا ہاشم صاحب تقریر کر رہے تھے، تو یقین جانیے کہ جب زکوٰۃ کی بات کی، نماز کی، تو میں جذباتی ہو رہا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ فجر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کو فجر کو سونے میں چلا جائے۔ اب جاڑے کا موسم آ رہا ہے، کتنے نمازیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو دل سے لگائیے، اس نبی کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ آپ اپنے چہرے موڑے، اپنے اخلاق، اپنے ساری چیزوں کو اس کے تابع کیجیے، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کیجیے، کثرت سے، بہت کثرت سے آپ پر درود پڑھا کیجیے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا حق ہے۔
वलिरसूलिही वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो बादशाह हैं उनके लिए दुआ करें, मुसलमानों के और आम जनता के जो मामलात की देख रेख करते हैं उनके लिए दुआ करें। आप जमीयत के नाज़िम बना देते हैं, आप मस्जिद के मुतवल्ली बना देते हैं, मदरसों के आप नाज़िम और सदर बना देते हैं, आप महल्ले के मुखिया बना देते हैं, आप ही हैं जो MLA बना देते हैं, आप MP और वज़ीर आज़म बना देते हैं, लेकिन उसी दिन से टांग खींचना शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन, जो भी अगुआ बन जाए उसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा दें, उसके लिए अपनी सारी चीजें निछावर कर दें, उसका दस्तो बाजू बन करके उसी वक्त से बनाने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम उसके लिए अपनी जान खपाने के लिए तैयार हो जाए, तब जाकर के वो काम हो सकेगा। और कहीं उस तक नहीं पहुंच सकते, नहीं कर सकते, तो रात के अंधेरे में उसके लिए दुआ करें। वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन, आप उनके उन अगुआ लोगों के लिए, हमारी हालत ये है कि हम जिस दिन मुखिया बनाया उसी दिन से लिख लिख के रखना शुरू कर दिया, दिल में बैठाना शुरू कर दिया कि अगले इलेक्शन में बताएं। जिस दिन आपने नाज़िम बनाया जमीयत का, महल्ले का, सोसाइटी का, उसी दिन से आप उसके ऊपर एहसान डालना शुरू करते हैं। हमारे सलफ तो ऐसे थे कि जिन बादशाहों ने उनको मारा था, सताया था, भगाया था, और तमाम अहले हदीसों के इमाम अहले सुन्नत के जो इमाम थे इमाम अहमद बिन हंबल, वो रोते थे और जो मार पड़ती थी उसके बाद भी कहते थे कि अल्लाह ताला, अगर मुझे यकीन होता कि अल्लाह ताला मेरी सिर्फ एक दुआ कबूल करेंगे तो मैं बादशाह के लिए ये दुआ बचा करके रखता, उसके लिए दुआ करता। तो घर का आप मुखिया बना देते हैं, हमारा ये बेटा मेरा घर चलाएगा, अब्बा की जिम्मेदारी, आपने कहा कि अब्बा हुजूर है, उनका हक नहीं बताते। लोग कहते हैं कि इनकी औलाद बिगड़ गई, इनकी बेटियां बहुत अच्छी नहीं हैं, इनके बेटे बहुत अच्छे नहीं हैं, इन्होंने तालीम और तरबियत सही नहीं की। बाप नसीहतें करता है, जलसा में भेजता है, जुमा के खुतबे सुनवाता है, मदारिस की तरफ भेजता है, अच्छे लोगों में बैठने की बातें करता है। मेरे बुजुर्गों, ये बच्चे नहीं बैठते, ये जवान नहीं सुनते। ये बताइए कि आपने घर का मुखिया माना, उसको बाप माना, या उसकी नाफरमानी उस वक्त से शुरू कर दी। वलिअइम्मतिल मुस्लिमीन, जो भी आपका गार्जियन है घर से लेकर के बाहर तक, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, उस्ताद की शक्ल में, मोहल्ले के एक अदना इंसान जो किसी भी तरह से आप पे बड़ा है, आप उसको बड़ा समझते हैं, तो आप उसका हाथ बढ़ाइए, वो जो कुछ कहता है वो उसके लिए अपनी जान लड़ाइए, उसको कर डालिए। और मैं एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कहकर इस बात को ख़त्म करता हूँ कि आपने वो वाक़या सुना होगा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत मशहूर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये तो याद है कि उमर इब्न खत्ताब रात के अंधेरे में लोगों के घरों की जाकर के पहरा देते, घूमते थे, देखते थे। एक छोटी सी कुटिया के अंदर एक 3 बजे रात को फजर से बहुत पहले बेटी को जगा करके कह रही है कि दूध में पानी मिला दो बेटी, सुबह हो जाएगी। अपनी कुटिया में दूध में पानी मिलाने की बात कर रही है। बेटी क्या कह रही है? कह रही है नहीं, उमर अमीरुल मोमिनीन ने, हमारे अगुआ ने, हमारे मुखिया ने, हमारे बादशाह ने कहा है कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा, ये बड़ा गुनाह का काम है, ये हुकूमत इसको मना करती है। आज ही तो ऐलान हुआ है। माँ कहती है कि रात के इस अंधेरे में कौन देखता है, सब ग्राहकों को कैसे दे सकेंगे? हमारी ये कुटिया जिसकी आवाज, जिस इधर से हवा आती है उधर निकलती है, इधर से आवाज दी जाती है उधर निकलती है, कहा कि हमारी ये दलितर कैसे दूर होगी? बेटी कहती है कि उमर ने कहा है, कहा कि उमर यहाँ देख नहीं रहे हैं। माँ कह रही है, समझा रही कि उमर यहाँ देखने रात के अंधेरे में नहीं आएंगे, इतना दूर दराज एक बुढ़िया का कुटिया कहीं पड़ी हुई। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? बेटी कहती है कि उमर नहीं, उमर का रब देख रहा है। देखा आपने? अब ये मिलावट है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, सड़कें खराब हैं, रोड टूट रहे हैं,
اور جو کچھ ہے برباد ہو رہا ہے. اتنے سارے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. ایک کون کرے گی؟ سرکار کرے گی, مکھیا کرے گا. مکھیا کو گالی دیں گے, برا بھلا کہیں گے. میں نے دیکھا ہے 1000 گڈھے, میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ گڈھے ہو گئے, پوری بستی ادھر سے جاتی ہے, پورا روٹ بدل دیتی ہے, اس کو کشتی سے جانا پڑتا ہے. اگر گاؤں کا ایک ایک آدمی صرف ایک دن ایک مرتبہ ایک ایک مٹھی ڈال دے تو وہ راستہ ابھی سے چالو ہے. یہ میرے بزرگوں ہماری جماعت کا کیوں ایسی حالت ہے, ہماری جمعیت کی کیوں ایسی حالت ہے, ہم مسلمانوں کے اسکولوں اور مدرسوں کی کیوں ایسی حالت ہے؟ یہ ہم نے اپنے آگے کے لوگوں کی باتوں پر چلنا. صرف ان میں اتنا بھی ہوتا, دنیا کے سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن مفلس وہ ہوں گے, اور اس دنیا میں بھی سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں بری باتیں پھیلاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ان کا اغوا ہو. باپ پیچھے سے کہتے ہیں ابا کا یہی مزاجی, بیٹے کہتے ہیں ابا کا یہی مزاجی, ابا کو سمجھ میں نہیں آ رہا, امی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے محلے کے جو سردار ہیں ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. یہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ خیر خواہ نہیں ہوں گے اپنے آگے کے لوگوں کا, اپنے بڑوں کا, تب تک کبھی دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا, اور نہ ہی آپ دیندار ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے, آخری چیز بولے وہ عام جنتا کے لیے ایک بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان تو حقیقت میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, بلکہ اپنے جو اصلی مسلمان ہو تو دوسروں کو ترجیح دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہاں تو ایک خیر خواہی ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, میرا بیٹا عالم بن گیا ہے, میرا بیٹا حافظ ہے, میرا بیٹا بہت سچا ہے, میرا بیٹا بہت اخلاق مند ہے, تو مجھے فکر ہے کہ امت اور ملت اور ملک کا ہر بچہ اسی طریقے سے بڑا ہو جائے. جا کر کے اندھیرے میں سمجھائیں اس کو, ماں باپ کو بتائیں کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو اس طریقے سے تربیت کرو, اکیلے میں کہ اس کو شرمندگی نہ ہو, اور آپ اس بچے سے جیسے اپنے بچے کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ چیز کریں. اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیں گے. آج بھی بڑے بڑے محدثین پیدا ہوں گے, بڑے بڑے رجال پیدا ہوں گے, اور بڑی بڑی انسانیت پیدا ہوگی. یہ خیر خواہی اور سارے کپٹ, سارے کینے, سارے حسد, ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے, اور اس میں عام جنتا کے لیے جو ذمہ دار ہیں, جو لیڈر ہیں, جو مکھیا ہیں, اور جو ناظم ہوتے ہیں یا صدر ہوتے ہیں کسی جمعیت یا انجمن کے, ان کی خیر خواہی کے سلسلے میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور سے سنیے گا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو دن میں ایک پھٹا 14 پیون ہوتے تھے, جن سے یورپ اور امریکہ اس وقت کا قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, پھٹے 14 پیون والے کپڑے پہنتے تھے. دن بھر وہ مسلمانوں کے کام میں لگے رہتے تھے, رات کو جیسا کہ بتایا گشت لگاتے تھے, پھیرے لگاتے تھے, اور ان کی حالت اتنی خراب تھی روکھا سوکھا کھانے کی وجہ سے کہ ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے رہتے تھے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, لیکن عوام کے لیے خیر خواہی کا کیا جذبہ تھا, وہ تھوڑی سی فرصت ملتی تھی تو رونا شروع کر دیتے, اور جانتے کیا کہتے تھے کہ عمر تم اللہ جل شانہ کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن عوام کے بارے میں سوچ کر کے, کہ اگر دجلہ اور فرات پر, اس ندی, اس گھاٹ پر اگر دھوبی کا گدھا پانی پینے جائے اور پھسل کے گر جائے تو عمر تم قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتے. روتے تھے. آج ہم ناظم بن جاتے ہیں, مکھیا بن جاتے ہیں, صدر بن جاتے ہیں, امیر بن جاتے ہیں, اور کہاں جماعت چلی جا رہی ہے, گاؤں کے لوگ کہاں جا رہے ہیں, ان کی ضرورتیں کیا ہیں, یہ ہم کو ذرہ برابر پرواہ نہیں, بلکہ عقل کر کے چلتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین و النصیحہ, لوگوں جس طرح تمہارے اندر خیر خواہی پیدا ہو جائے گی تم پکے مسلمان اور پکے دیندار ہو جاؤ گے, اور یہ دینداری ہر فرد کے لیے تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمارے اس کانفرنس کو کامیاب بنائے, اور ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث نے, صوبائی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں
اور آپ حضرات نے جس طریقے کو قربانی دی ہے، اللہ جل شانہ اس میں آپ کی مال میں اولاد میں سب میں برکت عطا فرمائے۔ اور جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا پاکڑ جیسی کانفرنس دوبارہ نہیں ہوگی، جہاں ہندوستان کے ہر خطے سے، کشمیر کی وادیوں سے لوگ آئے تھے اور یہ مطالبہ 2-3 سال کانفرنس نہیں ہوئی کورونا کی وجہ سے، تو ہر آدمی کہتا ہے کانفرنس کریں اور پاکڑ کی طرح کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکڑ آنے میں کتنے لوگوں کو ڈائریا ہو گیا تھا، کتنے لوگ مریض ہوئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی قدر جو 10-10 ہزار لوگوں کے لیے آپ نے وہاں ٹھہرنے کے لیے بنایا تھا، اس میں ہل جو چلاتے ہیں اور اوبڑ کھابڑ جو زمین ہوتی ہے اس میں بخار سے تپے ہوئے تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ میرا دل پھولے نہیں سماتا ہے۔ میں نے وہ سب منظر دیکھے۔ اللہ جل شانہ ہماری جماعت میں، ملت میں، ملک میں جس طریقے سے امن و شانتی اور انسانیت کے پیغام پر ہم جس طریقے کے تھے، اللہ جل شانہ ہم کو اسی کا حقیقی معنی میں مصداق بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔